الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت کی تیاری پر ہم کچھ نہ کچھ روزانہ بیان سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 روز میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام سے 1,40,000 کلمات کے ذریعے جو کلام فرمایا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا، اور مقربین نے ان پر میری حرام کردہ اشیاء سے بچنے جیسے کسی اور عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میری عبادت کرنے والوں نے میرے خوف سے رونے جیسی کوئی عبادت نہیں کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے ساری کائنات کے رب اور روز جزا کے مالک، تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح کر دوں گا، اور وہ اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ جب قیامت کا روز آئے تو میں پرہیزگاروں کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا، کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا، اور انہیں عزت اور اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ کتنی پیاری روایت ہے کہ اللہ کی یاد میں رونے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعام اور اکرام عطا فرمائے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ آج اس موضوع کو لینے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں
ہم اس قدر عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں کھو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اس قدر ہم ڈوب چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف سے، اس کی یاد میں، اس کو راضی کرنے کے لیے جیسا کہ رونا ہی بھول گئے کہ یہ بھی کوئی رونا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتا ہے، اور جو آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ بڑی برکتوں والے ہیں، ان کی بڑی پذیرائی ہے۔ اس لیے آج جنت کی تیاری کے لیے آئیے کچھ خوف خدا سے رونے کی متعلق روایتیں سنتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اسی طرح حضرت سیدنا ہیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی بھی مغفرت کر دی جاتی، کیونکہ اس کے لیے ملائکہ رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے۔ یہ رونا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے حضور کثرت سے رویا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ تو رونا اختیار کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہمارے آنسو اللہ عز و جل کے خوف سے، اللہ عز و جل کی یاد میں بہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پارہ 28 کی سورۃ تحریم کی 6 آیت ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یہ پوری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس کا یہ حصہ جب تلاوت ہوا، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب جہنم کالی سیاہ ہے، اس کے شعلے نہیں بجھتے، یہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشی چیخے مار کر رونے لگا، تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے، اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا۔ خدا کی یاد میں، خدا کے خوف سے، جہنم کا خوف یہ ہمیں رلانا چاہیے، اس کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ ہماری بے باکیاں، ہماری کوتاہیاں جو ہم دن رات کرتے ہیں،
ہمارے کس قول سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہمارے کس فعل سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہمارا رب ناراض ہو. جیسے کل کے میں نے بیان میں کافی گناہوں کا ذکر کیا، ہماری کافی بے احتیاطیاں اور بے باکیوں کا میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اب یہ جو بے باکیاں بے احتیاطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں، اب اپنے رب عز و جل سے معافی بھی تو مانگنی ہے نا، اس کو راضی بھی تو کرنا ہے. ناراض ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اچھا پھر اس پر ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، میرے گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. نارے دوزخ سے مجھے کو امان دے، بہر حسنین باغ جنا دے. نارے دوزخ سے مجھے کو امان دے، بغیر حسنین باغ جنا دے. کر دے رحمت میری تجھا ہے مولا، کر دے رحمت میری تجھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا رمضان کے صدقے مولا سچی توبہ کی توفیق دے دے. بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا. اللہ ہی ہے جو نیک بنائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں ہیں، ہم روتے ہیں. کاروبار کم ہو جائے تو رونا آتا ہے، کوئی ٹینشن آ جائے تو رونا ہوتا ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو بھی رونا آتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے صدمے سے بھی رونا آتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری آنکھوں کے آنسو ہی ختم ہو گئے، لیکن آقا کے غم میں، مدینے کی یاد میں، مدینے کی محبت میں، ذکر مدینہ میں، سوز مدینہ میں، یاد مدینہ میں، خوف خدا سے، عشق رسول میں جو رونے والی آنکھ ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آج ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ کیفیت ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. امیل سنت لکھتے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ ہمارے آنسو بہتے ہیں، میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں، رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ. تو آنسو ہمارے بہہ تو رہیں لیکن خوف خدا سے نہیں بہتے. ہم خوشیوں میں جیسے کہ اللہ اپنے رب عز و جل کو بھول سے جاتے ہیں، اس کی فرما برداری کوئی چیز ہمیں یاد نہیں رہتی.
جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو عزیز جائے گا، صدمہ تو ہوگا، ایک فطری چیز ہے، اس صدمے سے آنسو نکلیں گے، یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن کیا اس وقت ہم اپنی موت کو یاد کر کے روئے، قبر کو یاد کر کے روئے، اپنے انجام کو یاد کر کے روئے؟ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار یہ کیا مطلب کہ بات کر رہا ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں؟ رونے کے فضائل تو آپ سنیں، خوف خدا سے رونے کے متعلق روایتیں تو ہم سنیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم غفلت میں، ہمیں صرف کہکہے مار کر ہنسنا آتا ہے، ہمیں تفریح کرنے آتی ہیں، یہ رونا بھی کوئی عمل ہے، خوف خدا سے اپنے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جانا یہ بھی کوئی عمل ہے، یہ دل خوف خدا سے تڑپنا یہ بھی کوئی عمل ہے۔ اس سمت ہماری گویا ایسا لگتا ہے جو توجہ نہیں ہے، یا ایسا کوئی ہمارے نزدیک کوئی سبق نہیں ہے، یا ایسی کوئی ہمارے لیے شاید تربیت نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے، اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور جو قطرہ آنکھ سے بہہ کر رخسار پر بہہ جائے، اس چہرے کو ذلت و تنگ دستی نہ پہنچے گی۔ اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب، یعنی اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے خوف سے رونے والا آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ یہ ہے آنسو، خوف خدا سے بہنے والا آنسو، جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسا نظر آتا ہے، کیسے روتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کیسے روتے ہیں، یہ خدا کو یاد کر کر کے روتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، ایسے ان کے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، ان کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی یاد میں رونے کی برکت اور اللہ عز و جل کی یاد میں رونے کی فضیلت۔ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام اللہ عز و جل کے خوف سے، اللہ عز و جل کی یاد میں سینکڑوں برس رونے کے واقعات ہیں، کثرت کے ساتھ رونے کے واقعات ہیں، آہوزاری کے ساتھ رونے کے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے رونے کے واقعات ملتے ہیں۔ امام اعظم کو دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام مالک کو دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام شافعی کی سیرت پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ اللہ المبین، ان سب کی سیرتیں پڑھتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ائمہ محدثین کی سیرت پڑھتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیگر بزرگان دین، اب داتا صاحب کی سیرت پڑھیں، غریب نواز کی سیرت پڑھیں، حاجی علی بمبئی والے جو ہیں ان کی سیرت پڑھیں، تاج پور والے تاج الدین بابا کی سیرت پڑھیں، اس کے علاوہ دنیا بھر کے اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں ہم ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں، ان کی سیرت میں خوف خدا اور خوف خدا سے رونا اور خوف خدا سے تھر تھرانا، خوف خدا سے کانپنا ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ کیفیات،
یہ وہ ادائیں، یہ وہ ان کے مطلب طرز زندگی تھا جو آج ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چیدہ چند جگہوں پر اس طرح کے نظارے واقعات مل جاتے ہیں، لیکن سچ اگر ہم اپنی اوورآل معاشرے پر نظر رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ معاشرہ خوف خدا سے رونا جس طرح بھول سا گیا ہو۔ بس ہوٹلنگ، یہ تفریح، ادھر جانا ادھر جانا، یہ دعوت تو وہ تفریح تو یہ دوست تو وہ ایسا دوست جو روتا ہو خوف خدا سے، ہم کو اچھا بھی نہیں لگے گا، یار یہ تو روتا ہی رہتا ہے، یار اس کا کام ہی روتا رہنا۔ ارے خدا کے بندو، اس کے قریب جا کر بیٹھو کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رونے والی آنکھ اور رونے والا دل عطا کیا، اس کے بعد بیٹھو، اس سے تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ ایسے بزرگان دین ہم دیکھتے ہیں، خود امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی سیرت ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو کثرت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ کا تصور یہ انسان کو رلائے گا۔ دیکھ کوئی بھی ڈر، کوئی بھی خوف آپ کو رلاتا نہیں رلاتا، آپ پریشان نہیں ہو جاتے کسی بھی ڈر اور کسی خوف کی وجہ سے۔ تو جو ڈر اور خوف حقیقی طور پر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، خدا کا خوف، خدا کا ڈر، وہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کی محبت، ظاہر ہم یہ جس سے محبت کروں گا، اگر میں مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جس سے کہ مجھے لگے گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا، میری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بتائیے۔ چلے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے، میرے تن بدن میں مطلب کہ جھرجھری آ جائے گی، جیسے میری روح نکل گئی، اور میں اس کو منانے کے لیے کتنی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو ناراض نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اور بات تقاضا بشریت، اگر ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو منائیں، اس کو اپنے بندے کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو بے حد پسند ہے، اور اس کی برکت، اس کی فضیلت ایک اور جگہ میں نے پڑھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی اگر ہم دودھ دھوتے ہیں جانور سے تو جب دودھ نکلتا ہے تو کوئی شخص اب وہ جو تھن سے دودھ نکلا تو کوئی شخص بھی وہ دودھ اب اس تھن میں واپس نہیں ڈال سکتا۔ تو خوف خدا سے رونے والا جہنم کی آگ سے یوں نکل جاتا ہے کہ جیسے کہ دودھ پھر سے تھن میں واپس نہیں داخل ہو سکتا۔ اور فرمایا، اور راہ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہ ہوں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کی یاد میں روئیں اور رونے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اگر کہیں رونا نہ آئے تو رونے سے صورت بنا لیں، اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں، اللہ سے اس کے خوف کا سوال کریں۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ میرے عاشق بہتے رہے کاش ہردم، میرے عاشق بہتے رہے کاش ہردم، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ضرور عرض کر دوں کہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ ہر عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ محض اللہ کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی رو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، ٹھیک ہے تم رو، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایسا مطلب کہ کوئی ہے ایسا پیمانہ جس سے آپ نے اس کو چیک کیا اور اس پہ لکھا ہوا آ گیا یہ ریاکار ہے، یہ ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے؟ یہ آپ کی بدگمانی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو سجدے میں نے روتے ہوئے دیکھا تو دل میں آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس کو گھر میں اکیلے میں اللہ کی یاد میں رونا چاہیے۔ فرماتے اس کے بارے میں گمان کرنے کی وجہ سے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ روتا ہے، یہ یوں روتا ہوگا؟ بھائی آپ بھی رو، بلکہ اس پر رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا اس پر رونا
کہ یار یہ رو رہا ہے، میں کیوں نہیں رو رہا ہوں؟ نظریں جھکا کر خوف خدا کے ساتھ روئیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے آنسو مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آنسو عطا کرے جو ہمارے دل کے زنگ کو دھوئیں، اللہ ایسے آنسو عطا کرے جو ہمیں اللہ کا قرب عطا فرما دے، لوگوں کو واقعی دکھانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے رونا کیسا؟ ارے یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ واہ واہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے رونا ہے، ہمیں رب کی محبت پانے کے لیے رونا ہے، ہمیں جنت پانے کے لیے رونا ہے، ہمیں جنت کی تیاری کے لیے رونا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رونا ہے، ہمیں اللہ سے دور کرنے والے آنسو نہ چاہیں۔ ان آنسوؤں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو روئیں، جو بہیں، مگر اللہ سے دور کر دیں۔ ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اخلاص اور اخلاص۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔